تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت بهم مسفرة. صدق اللہ العظیم. یہ آیات عظیمہ سورہ مدثر کی آخری آیتیں ہیں. اس سورہ کی تراویح کے اندر تلاوت ہو چکی ہے. ان آیات کا آپ جو ہے خلاصہ سن لیجیے. ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جہنم میں پڑے ہوئے ہو. قالوا، وہ سب کے سب کہیں گے لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم لوگ جو ہے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت واقع ہو، موت آ گئی. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو ان کو کل قیامت کے دن سفارش کرنے والا کوئی سفارش نفع نہیں دے گا. یہ آیت کریمہ ہے. اس کے اندر جو مضمون اللہ نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ جنتی لوگ جو جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جنتی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں پڑے ہو، جہنم میں آنے کا کیا جو ہے ذریعہ بنا. تو وہ سارے کے سارے جہنمی پچھتاوے میں کہیں گے، دکھ بھری آواز میں کہیں گے کہ دیکھو یہاں پہنچنے کا ذریعہ ہمارا جو بنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. نماز کا ہی ہم خیال ہی نہیں کرتے. نماز اللہ کا حق تھا، ہم نے اللہ کا حق مانا اور اللہ نے ہمیں جو ہے اس جہنم جیسے خطرناک عذاب میں مبتلا کیا. یہاں پر چار چیزوں کا ذکر کیا ہے. چار چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ یہ نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے جہنم میں گئے. ایک تو یہی کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام کے خلاف کیا کرتے تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. تو چار چیزیں جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتی. معلوم یہ ہوا کہ نماز بھی بہت امپورٹنٹ ہے. نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ساری عبادتوں میں سرتاج کہہ لیجیے وہ کیا ہے، نماز. اور اسی طریقے سے کھانا کھلانا بھی یہاں پر سمجھ میں آیا کہ بڑی اہم چیز ہے. مسکینوں کو کھانا کھلانا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دیکھو کبھی بھی موقع ملے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی
تو اپنا پیٹ مار کے مسکینوں کو کھانا کھلانا. کبھی اس موقع کو نہیں کمانا، ہاتھ لگ جائے مسکینوں کو یتیموں کو کھلانے کا تو اس موقع کو نہیں کمانا. اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کتنے بڑے صحابی ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ کون ہے؟ حضور کی لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دونوں کے دونوں دن بھر روزے رکھے، دن بھر روزے میں گزارے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مغرب سے پہلے کچھ روٹی تیار کی، اور روٹی تیار کر کے دسترخوان میں دونوں کی آمدنی بیٹھے. بیٹھنے کے بعد دروازے پر سائل آیا، کھٹکھٹایا، مانگنے والا آیا، کہا کہ مجھے کھانا دو. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کے حکم سے وہ روٹی سائل کو دے کر آ گئی، اب کھانے کے لیے پوچھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رات ایسے ہی گزارا. پھر جو ہے اگلے دن کا روزہ رکھا. اگلے دن دونوں جو ہے میاں بیوی کیا کر رہے، بھوکے پیاسے ہو کر روزے رکھے. پھر جو ہے شام ہونے سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے روٹی تیار کی. اتنے میں جو ہے پھر جو ہے ایک کون آیا، یتیم آ گیا جو بے سہارا، جس کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بچپن ہی نہیں، اس کو یتیم بول گئے. وہ آ گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ فاطمہ یہ بھی ان کو دے کر آ گئے. پھر جو ہے دونوں رات ایسے ہی بھوکے رہ کر گزرے. پھر یہاں تک کہ تیسرا دن بھی روزے کی حالت میں. اللہ اکبر، کنٹینیو دیکھیے، بھوک پر بھوک برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھ رہے. تو تیسرے دن بھی روزہ رکھے. اب جیسے ہی دن ختم ہوا، حضرت فاطمہ نے جو گھر کے اندر تھا اسے تیار کیا، افطاری کے لیے بیٹھتے ہی ایک کوئی بیوہ عورت آ گئی اور کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ان کا دل رکھنے کے لیے جو بھی تھا ان کے پاس دسترخوان سجا کر بیٹھے تھے وہ پورا دیکھ کر. اب دیکھیے ان کے بھوک کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے کیا کیا. مفسر نظام نے لکھا ہے کہ فوراً اللہ رب العزت نے ان دونوں کی شان میں قرآن کریم کی آیت اتار دی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اسیران قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں. یہ ہے بھوک برداشت کرنے کی فضیلت. تو میرے بھائی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے اللہ نے اس سورہ مدثر کے اندر اس کا ذکر کیا. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. جہنمی لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم جو ہے دھکار کر نکالتے تھے. تیسری چیز وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اسلام کے خلاف اور بیگم کرتے تھے. آج کل ہمارے نوجوانوں کو یہ عجیب چیز ہاتھ لگی ہے کہ اسلامی معلومات کچھ نہیں، دینی علوم کچھ نہیں، اسلام کے ایک حکم کو لے کر جو ہے ٹاپک بنا کر جو ہے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. نوجوان کو دین کا علم کچھ نہیں، لیکن کسی دینی مسئلے کو ٹاپک بنا کر جو ہے اس پر جو ہے تبصرے کریں گے،
चौराहे पर बैठकर, चाय की दुकान में बैठकर, कौन सा नौजवान जो कॉलेज को जा रहा, जिसके नमाज की भी फुर्सत नहीं पड़ती, कुरान करीम कभी खोल कर देखा नहीं, किसी अल्लाह वाले के पास जाकर बैठा नहीं, तो दीनी मसले पर तबसरा करना शुरू कर देते। ये भी उसी के अंदर शामिल है। वकुन्ना नक़ूलु मअल खालिसीन। तो इससे भी इंसान को जब तक किसी भी मसले पर पूरी तरह दस्तरस नहीं, पूरी तरह आपको मालूमात नहीं, तो उस वक्त तक जुबान नहीं खोलनी चाहिए। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। वो लोग क़यामत के दिन को झुठलाते थे, यहाँ तक कि मौत वाक़ई हुई। यकीन बड़ा क्या मौत जब आ गई तो अब फिर क्या, तो मौत से पहले तौबा करने का था। फमा तनफ़अुहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन। जब इस हालत में ये सब के सब मर गए, अब कल क़यामत के दिन किसी की सिफारिश को क्या नफ़ा नहीं दी। फमा तनफ़अुहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन। बहुत सारे आज भी हमारे लोग ऐसे हैं मुसलमान, सहारे में बैठे हैं इस बात पर कि मेरे बाप दादा तो आलिम गुजरे हैं, मेरा घराना तो बड़े ही अल्लाह वालों का घराना गुजरा है, कल क़यामत में अगर फंस गए तो हमें ये छुटा दें। कुरान करीम क्या कह रहे, फमा तनफ़अुहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन। जब तुम ही खुद नहीं किए हो तो तुम्हारी ये कौन सिफारिश करेगा? उनकी सिफारिश तो कारगर है, होगी। शर्त है कि पहले तुम जो है मेहनत करो, हाँ उसके अंदर कमी पेशी हो जाए तो फिर दूसरी तरफ से उसको पूरा किया जाए। मिसाल के तौर पर फर्ज नमाज कुछ पढ़ा नहीं, अब फर्ज नमाज की कमी को कैसे नफिल नमाज से पूरा किया जाए? भाई फर्ज भी पढ़ो, नफिल नमाज भी पढ़ो। नफिल नमाज इतनी बड़ी चीज है कि अगर फर्ज में कमी होगी तो नफिल नमाज के जरिए से पूरा करेंगे। हमारे मुसलमान, हमारे मुसलमान इसको समझते हैं, फर्ज नमाज पर इत्तिफाक करके बैठे हैं, फर्ज सुन्नत भी नहीं नमाज, जबकि ये खुसूसन तरावी की नमाज इतनी बड़ी इबादत है कि अगर फर्जों में कमी आ जाए तो ये तरावी की नमाज उन फर्जों की कमी को पूरा करेगी। नफिल नमाज, सुन्नतें, मुस्तहब्बात, वाजिब, इसी तरह अवामीन है, इशराक की नमाज है, ये सब के सब नफली नमाज है, ये फर्जों की कमी को पूरा करने वाली नमाज है। इसलिए इसका रमजान के अंदर अज़ाइल मुगरी को पानी होने के बाद कोई जरूरी नहीं कि हर इंसान नमाज में लग गया, बहुत सारे साल तक जो है नमाज नहीं पढ़े होंगे, तो उन नमाजों की क़ज़ा इन दिनों में कर दो। उलमा लिखते हैं कि क़ज़ाए मुगरी रमजान में ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को करनी चाहिए। जो जिंदगी भर नमाज क़ज़ा हो गई है उनको इन दिनों में अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इनायत नसीब पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, हमें मिस्कीनों का भी ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए, यतीमों का भी ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए, और खुसूसन नमाज़ों की पूरी तरह बजबरता नमाज़ों की पाबंदी की अता तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि।